بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کے مطابق قانونوں کا جاری کرنا خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کو اس سلسلے میں پورے اختیارات حاصل تھے، لہٰذا آپ مجبور تھے کہ مسلمانوں اور بنو قریظہ کے اختلافات حل کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی منصفی تسلیم کریں۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہودیوں کو یہ تجویز پیش کی کہ طرفین کسی بے طرف شخص کی ثالثی قبول کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو بے چوں و چرا تسلیم کر لیں۔ مقررہ مہلت گزرنے کے بعد قاب اسد اسی برجی پر دوبارہ ظاہر ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم کسی بے طرف شخص کی ثالثی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اے قاب اسد، جان لے کہ ہم تم لوگوں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہیں پوری آزادی ہے کہ جسے چاہو ثالث کے طور پر چن لو، اور جب تم اس کا انتخاب کر لو تو ہم اپنی طرف سے 2 نمائندے بھیجیں گے، تم بھی اپنی طرف سے 2 نمائندے بھیج دینا۔ ہمارے نمائندے تم لوگوں کی طرف سے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے اور باہمی معاہدہ توڑنے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تمہارے نمائندے بھی جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جب مذاکرات ختم ہو جائیں اور منصف اپنا فیصلہ سنا دے تو کیا تم اس کے فیصلے کو سچے دل سے مان لو گے؟ یہودی نے جواب دیا، ہاں یا علی، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو پھر ہم بھی اس کے حکم کو مان لیں گے۔ اگرچہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی اور یہودی بدستور محاصرے میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجازت دے دی کہ یہودیوں کی اتنی مقدار میں ضرورت کا سامان مہیا کر دیا جائے کہ 1 ہفتے تک ان کے کام آ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی تاکید کی کہ وہ جو کچھ بھی چاہے دے دیا جائے تاکہ ماؤں کی چھاتیاں دودھ سے بھری رہیں اور ان کے بچے بھوک سے نہ تڑپیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ایک بار پھر مشورہ کیا اور پیغام بھجوایا کہ ہم سعد معاذ کو ثالث اور منصف مقرر کرتے ہیں۔ سعد معاذ قبیلہ اوس کے سربراہ تھے اور اس نے یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، دونوں کے ساتھ، اور مسلمانوں نے سعد معاذ کے سامنے بنو قریظہ کی شکایت کی اور اسے میثاق مدینہ کی مختلف شکوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس میثاق کی روح سے اگر مدینہ حملے کا شکار بنے تو شہر کے رہنے والے تمام قبیلوں کو اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، لیکن بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے دشمنوں سے رابطہ قائم کیا اور مشرکین مکہ سے عہد و پیمان باندھنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں پر دوبارہ دباؤ ڈال سکیں۔ بنو قریظہ کے نمائندوں نے اپنا دفاع کرنا چاہا اور جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے بولے کہ ہم اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لینا پسند نہ کیا، اسی لیے حالیہ جنگ میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دینا بھی چاہیں تو وہ ہماری مدد لینے سے انکار کر دیں گے۔ مسلمانوں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہودیوں سے مدد نہیں مانگی اگر ہم نے یہودیوں سے مدد نہیں مانگی تو یہ کوئی خلاف ورزی تو نہ تھی، لیکن انہوں نے جنگ خندق میں میثاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور دشمن کی شہ پر ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہا ہے۔ تو بنو قریظہ کے نمائندوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ ہم نے نہ تو لشکر مکہ سے رابطہ قائم کیا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں مسلمان نمائندوں نے فوراً نعیم بن مسعود کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا اور انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ ان ذمہ داریوں سے متعلق بتایا جو ان کو سونپی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ نعیم بن مسعود نے ایک ایک کر کے ان یہودیوں کے نام بھی لیے جن کی طرف سے انہیں مختلف ہدایات ملی تھیں۔ عدالتی کارروائی کئی دن تک جاری رہی۔ سعد معاذ نے دونوں فریقوں کی دلیلوں اور ان کے پیش کردہ گواہوں کے بیانات بڑے غور سے سنے، پھر اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ چونکہ بنو قریظہ نے اپنے عہد کو توڑا، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور ایسے دشمن سے گٹھ جوڑ کرنا چاہا جو مسلمانوں کو مٹانے آیا تھا، لہٰذا یہ سب کے سب سزائے موت کے مستحق ہیں۔ یہ حکم کسی مسلمان کی طرف سے نہیں تھا بلکہ ایک ایسے شخص کی طرف سے جاری ہوا تھا جسے یہودی اپنا خیرخواہ سمجھتے تھے اور خود انہوں نے سعد معاذ کو منصف کے طور پر چنا تھا۔ مذکورہ حکم جاری ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چھوٹ دے دی کہ عورتیں اور بچے، نابالغ لڑکے اور لڑکیاں اور اسی طرح بوڑھے مرد اور عورتیں سزا سے معاف ہیں، البتہ اگر دوسرے لوگ اسلام لے آئیں تو وہ بھی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا بنو قریظہ کے کچھ یہودی اسلام کی پناہ میں آ گئے، لیکن باقی یہودیوں نے جو صرف مرد تھے اپنے قلعہ نما گھروں میں
باہر نکلنا گوارا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کی لڑائی سے سبکدوش ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور ذمہ داری سونپ دی، جو یہ تھی کہ وہ مکہ روانگی کے لیے ضروری وسائل فراہم کریں۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلتے چلتے پھر تاکید کی کہ عورتوں، بچوں، نابالغ لڑکے لڑکیوں اور بوڑھے مردوں کو قلعے سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے، تاکہ لڑائی چھڑنے کی صورت میں یہ لوگ بھوک اور پیاس کے صدمے اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی، تاہم وہ یہودی جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ آرائی کی تو انہیں اپنی ہٹ دھرمی کا برا نتیجہ دیکھنے کو ملا، اور اس میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔